یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر توجہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر ارے محشر نہ ہوگی 12ویں سرکار کے بغیر شکریہ جناب یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر ارے محشر نہ ہوگی 12ویں سرکار کے بغیر اور مہدی لگائیں گے وہاں عباس کا علم ارے کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر میں کوشش ایک کی تھی کہ جناب اکرام کا بھی ظاہر ہے یہ جتنی روایات میں جناب کے سامنے جناب نظر کی تھی پہلے میں اسے پڑھ چکا ٹھیک ہے تو جناب کی توجہ تھوڑی سی مقصود ہے چونکہ شاہ صاحب نے بھی حکم فرمایا کہ 3 شعبان پوری کرنی تو میرا دل ایک کرے کہ پہلے میں اپنی نوکری کا آغاز 3 شعبان ٹھیک بہت قیمتی چارج تو سیمون میں سمجھو کہ میرا ٹائم ہو شروع ٹھیک ہے جناب مومنین تعداد کافی ہوئی ہے قبلہ بہت خوبصورت چارج تھے جنہیں میں پڑھنا آتی ہیں میں جناب کو نظر کرنا چاہ رہا ہوں فطرس واقعات پر بچہ بھی آ رہے ہیں سارا واقعہ بیان کر کے میں ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہے فطرس نے جڑے میرے پاس آتا پرواز شروع آدھے مانگس کون ہے خالق نے فطرس میں گل کی تھی اجازت ہوئے تو سنا خالق نے فطرس میں گل کی تھی تجھ کو خبر نہیں کہ تو اترا ہے کس جگہ تھوڑا بولنے کی کوشش کرنی ہے میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں سید علی کے 1.5 مہینہ ہو گئے جگہ آتے ہیں کوئی آرام ریسٹ نہیں مل سکے زیادہ تو تسا تھوڑا ماحول بنانا ہے آج دی جڑی تھوڑی داد ہو سی وہ میرے واسطے امداد ہو سی تجھ کو خبر نہیں کہ تو اترا ہے کس جگہ خالق فرمائے فطرس نے دوسرا مصرع بڑا قیمتی ہے کہ میں ذرا بھی اندیشہ نہیں کہ اتنے خوبصورت ماحول ہے وہ مصرع ضائع ہو ایسی صرف جناب کی توجہ کا طالبہ تجھ کو خبر نہیں خالق فرمائے فطرس تجھ کو خبر نہیں کہ تو اترا ہے کس جگہ کس در کی خاک آئی ہے تیری زمین تجھ کو خبر نہیں کہ تو اترا ہے کس جگہ کس در کی خاک آئی ہے تیری زمین پر فطرس تیرے نصیب کہ تو پر لے کے اڑ گیا ورنہ خدا کا عرش اترتا زمین پر بس میں قصیدے دے قریب آ گیا آخری 4 مصرے تیز کے بعد بہت خوبصورت قصیدے میں تقریباً ہر جگہ دے پڑھ چکیا اور ایسا کمال اس قصیدے کا رزلٹ ہے میں تو میرے بھائی کی بھی قدر کرتے ہیں خالق نے فطرس میں گل کی تھی فطرس نے جواب کہا فطرس یہ کہہ کے پلٹا درے تراب سے فطرس یہ کہہ کے پلٹا درے تراب سے اگلا مصرع سنا فطرس بھائیجن یہ کہہ کے پلٹا درے تراب سے اللہ تیرا شکر کہ تو نے جلائے پر تھوڑی کی مزید توجہ اللہ شکریہ فطرس یہ کہہ کے پلٹا درے تراب سے اللہ تیرا شکر کہ تو نے جلائے پر اور عرش بری کو چھونے کی حسرت جو دل میں تھی پوری ہوئی حسین کے جھولے کو چومنا چلو بیٹھ ہو جائے فرمائش ہے وہ میں نے پوری کو دیکھ تھوڑی چیز
صاحب ہیں کہ انہوں کوئی انفرادی تو پہلے ہم کو چار تصویر سنائیں میں بھی سناؤں تو سب فرق دیکھیں میں محنت پسند ذاکر محنت پسند لوگوں نے محبت کرنا ایک سوال کا میں تفریح دے
سے جھوم کے کہتے ہیں راہبو فطرت سکی حسین کی ہم پر عطا ایک شعر پڑھے صرف جناب کی توجہ سے ٹھیک ہے جی جے دو شعر سے ذاتی طور پر بہت پسند ہے جناب کی نظر کرنا چاہے بہت ہی قیمتی شعر خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب فطرت سکی حسین کی ہم پر عطا کمال کی دعا کمال کی ہے صدا کمال کی ہے یہ ہے کافی ردی شعر سننے جناب صدا صدایں دیتا ہے کعبہ بروز عاشورا میں محترم ہوں مگر کربلا کمال کی اس نظم دا حاصل نظم سے جناب کی حسین سماعتیں کرنا چاہے پہلا مصرع پڑھ کے تے میں جناب کے چہرے کی ایک باری زیارت کرنی ہے کہ کیڑا بندہ حیران ہو گئے تے کیڑا کی بندہ گل تے پہنچ گئے توجہ نال سماعت ہے یہ پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے یہ پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرا کے سر کی رضا کمال بہت ہی قیمتی قصیدہ جناب کی حسین سماعت کرنا چاہیں اچھا ہونا امید دی تعداد کی کافی ہو گئی اگر مہربانی کرو تو اگلیاں صفحہ خالی پڑی چونکہ ساری نماز ہے اگلیاں صفحہ خالی ہوئے تو ساری نماز نہیں ہوئی تھوڑے تھوڑے لگے تشریف امید تھوڑے تھوڑے کوئی نہیں داد پیش رکھنا دیو صرف میرے سامنے بیٹھے کرو آواز عمران صاحب اجازت ہے نا ہم کسی میں سنیں ایک سوال کو کھانا ہے وقت جب مشکل کا دن مصطفیٰ پر آ گیا وقت جب مشکل کا دن
قصیدہ میں شروع کیتا ہے تو سب دیکھنا ہے بھائی شاعر نے کیسا قصیدہ لکھا ہے. وقت جب مشکل کا دین مصطفیٰ پر آ گیا, وقت جب مشکل کا دین مصطفیٰ پر آ گیا, ہویا کیا وقت جب مشکل کا دین مصطفیٰ پر آ گیا, وقت جب مشکل کا دین مصطفیٰ پر آ گیا, المدد کہتا ہوا شبیر کے گھر بہت سونا سوال سنا ہے لیکن اجے تھوڑے ذہنی میعاد تک پہنچے نہیں, تھوڑا جا میرے مہربانی کرنی سفر کرنا ہے. میں بہت قیمتی قصیدہ شروع کیا ہے. وقت جب مشکل کا دین مصطفیٰ پر آ گیا, المدد کہتا ہوا شبیر کے گھر آ گیا, المدد کہتا ہوا شبیر کے گھر آ گیا. جنہاں لوگوں کو تعریف دینا پیار ہے تھوڑا جا اپنے ذہن کو نام میرے دورانے تے ویکھنا میں شعر کیسا جناب نظر کرنا چاہ رہا ہوں. مصطفیٰ پر آ گیا شبیر کے گھر آ گیا, اے ہے قافلہ دی توجہ نال شعر سماعت فرمائیں. انتہائی قیمتی شعر جناب کی حسین سماعت نظر کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ نال شعر سماعت فرمائیں. اصل میں کرب و بلا جانے کو آیا تھا علم, اصل میں کرب و بلا جانے کو آیا تھا علم, راستے میں چلتے چلتے باب خیبر جنہوں مجھے تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا عرض کیتا ہے. میں ایک اور تاریخ دوبار بولنا چاہ رہے ہیں. پوچھا کہ مصطفیٰ تھے تمہارے جو پیشوا, پوچھا کہ مصطفیٰ تھے تمہارے جو پیشوا, پھر مانگنے پہ تو نے قلم کیوں نہیں دیا. پوچھا کہ مصطفیٰ تھے تمہارے جو پیشوا, جن جن تسا اپنے ذہنی بیان بلند کرنے مجھے آواز بھی گرم ہوتی ہے سی تو انشاءاللہ میں جناب کو دو چار مزید سونے قصیدے سنا کے ملے توجہ نال سوال مانے. پوچھا کہ مصطفیٰ تھے تمہارے جو پیشوا, پھر مانگنے پہ تو نے قلم کیوں نہیں دیا. بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا, ہم کو وہاں نبی نے علم کیوں نہیں دیا. شکریہ. لو جناب اس قصیدے کا بہت قیمتی ہے. ویسے ٹیکنیکل طریقے نال اگر پڑھیا ہوں اس قصیدے نوں تے اس شعر کو آخر تے پڑھنا چاہیے, لیکن جناب نے توجہ ایڈی سونی فرمائی ہے کہ اتنا خوبصورت شعر میں پہلے جناب نے شاہداد کے حوالے کرایا. مصطفیٰ پر آ گیا شبیر کے گھر آ گیا. اگر میں اس شعر کی تشریح کر کے پڑھا تو اس ذہین و فتیح مجمع کی توہین ہے. تو سب اس شعر سے میرا تھوڑا جا سفر کرنا ہے. مصطفیٰ پر آ گیا شبیر کے گھر آ گیا, باب خیبر آ گیا, اے ہے قافلہ دی. شعر جناب کی حسین سماعتیں کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ نال شعر سماعت مانے. دیکھ کر عباس کو دریا نے ساحل سے کہا, دیکھ کر عباس کو دریا نے ساحل سے کہا, کیا جا رہا ہوں میں مجھے لینے سمندر. بہت مہربانی. دیکھ کر عباس کو دریا نے ساحل سے کہا, جا رہا ہوں میں مجھے لینے سمندر. اللہ اکبر. زندگی راز جناب, جا رہا ہوں میں مجھے لینے سمندر آ گیا. چلو
کے دریا بھی باہر کیا خوبصورت جناب کا حسن سماعت ہے. مشق میں چلو میں کچھ قدموں سے کچھ لکھتا ہوا ساتھیوں عباس کے دریا بھی باہر آ گیا. ساتھیوں عباس کے دریا بھی باہر آ گیا. مصطفیٰ پر آ گیا, گھر آ گیا, خیبر آ گیا, سمندر آ گیا, باہر آ گیا. یہ ہے قافیہ. ٹھیک ہے جی. تے اگر شعر کا قافیہ پہلے درس دم کے مجمع تو شعر کا سارا مزہ خراب ہو. ٹھیک ہے. میں شعر کا قافیہ جناب کو پہلے دس رہے ہیں لیکن تو سب دیکھ رہے ہیں شعر کا مزہ پھر بھی دوبارہ ہو جب محنت پسند ہو پچھلے زمان. خیبر آ گیا, سمندر آ گیا, باہر آ گیا. اگلا جہاں قافیہ استعمال ہو رہا ہے جی لشکر آ گیا. ٹھیک ہے جناب, لشکر آ گیا. یہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا کہ لفظ لشکر ایک فرد واسطے استعمال ہے. ٹھیک ہے. پوری فوج واسطے نہیں استعمال ہے, صرف ایک فرد واسطے استعمال ہے. شعر لکھنا جناب انتہائی قیمتی شعر جناب کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے ذہن کو تھوڑا جہا مزید میرے نال سفر کرانے شعر جناب کی حسین سماعت کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ شعر ایسے ہونے کہ جنہوں کی قیمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اتنا قیمتی شعر میں جناب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھنا میرے بھائی نظر کی پورے ملک کی پڑے ہیں تو یقین کرو کہ مجمع کھلو کے بتا دیتے ہیں. اور میں تو نہیں آتا کہ کھلو کے دار دوں لیکن صرف جناب کی توجہ میں طالبہ دعا میں یاد رکھنا ہے. انتہائی قیمتی شعر اتنا ہی اپنے ذہن کو رکھنا ہے. کہہ دیا ہوگا کہ میرے شاہ کا لشکر آ گیا, کہہ دیا ہوگا کہ میرے شاہ کا لشکر آ گیا. شعر جناب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور تحفہ میں جناب واسطے لے کے آیا بالکل نوا قصیدہ جناب کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے 4 روایات میں پڑھی ہیں سرکار امام عثمان بادشاہ دیا وہ پچھلے سال پڑھی ہیں چونکہ اس لیے بندے کھاٹ ہیں تو میں آ کے چلو مجموعہ اکٹھا ہو بجے توجہ جناب کو نویں روایاں میں سناؤں. انڈیا کے شاعر ہیں مولانا بلال قادری صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے 4 مصرے لکھے تھوڑے مشکل ہیں لیکن مشکل کشاد بننے والے واسطے مشکل نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت پیارے 4 مصرے علامہ صاحب عریضے کا ذکر کر رہے ہیں. وہ فرماتے مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھو. جنہیں ادب کو پسند کرنا چاہتی ہیں سارے ادب شناس لوگ تشریف فرماؤ. مثل
شب امید قبلہ خصوصاً میں تھوڑی نظر کرنے ہیں مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے توجہ ہے جناب میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے کیوں دلیل بڑی خوبصورت ہے میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے مردہ چیزوں کو سمندر نہیں رہنے دیتا اس ماہ شعبان اتنی خوشیاں کہ یکم تو شروع ہوئیاں اجے تک مکدیاں نہیں ہوئیاں شاید میں کیسا خوبصورت سوال بھی ہے توجہ میں بھی زندہ ہوں عریضہ بھی میرا زندہ ہے مردہ چیزوں کو سمندر نہیں رہنے دیتا اور کتنے معصوموں کی آمد ہے اس ایک ماہ میں ماہ شعبان مجھے گھر پر نہیں رہنے دیتا چلو سونی قدر فرما رہے ہو اس تو کی تھی 4 مصرے امید ہے کہ ضائع ہونا کوئی اچھا نہیں اس کے بعد میں جناب کو قصیدہ سنا رہے ہیں یہ بھی 4 مصرے علامہ بلال قاسم صاحب بہت قیمتی میں ذاتی طور پر بڑے پسند ہے اور لکھنؤ کی خوشبو آسی انہیں 4 مصرے جو اور فرمانے جو آنسوؤں نے تھا تھا وہ ہار زندہ ہے لفظہ نے قدردان اور تشریف فرماؤ جو آنسوؤں نے تھبو تھا وہ ہار زندہ ہے مسامے جا میں ہے خوشبو بہار زندہ ہے اللہ مسامے جا میں ہے خوشبو بہار زندہ ہے لازم استعمال کیتے ہیں پس مردن ٹھیک ہے پس مردن مرن دے بعد اور تساں شاہدہ کی توسی کئی حضرات جڑے ریلت فرماوے ہیں تا انہوں کی آنکھیاں کھلی ہیں ٹھیک ہے یہ گالنا بڑی خوبصورت استعمال کیتے ہیں جو آنسوؤں نے تھبو تھا وہ ہار زندہ ہے مسامے جا میں ہے خوشبو بہار زندہ ہے دلیل ہے پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے لو جی جڑا قصیدہ میں جناب کو سنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے عریضہ خط لیٹر تو سمجھ گئے کیسا میں اپنے سرکار ہوں تو جو ہے شروع کری ایک ماتمید شاہ کے غم کا خط ہے 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 یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے یہ مشکل مسئلہ اور کیا خوبصورت جناب نے سماعت فرمایا ایک بات میں ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے میں خط تو سنا کے میں یہ نہیں آتا کہ اگلے سال تک یاد رسی لیکن آج رات تک اس خط کا سرور رسی ٹھیک ہے بہت قیمتی خط سنانا ہے اپنے آقا علی بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیتا ہے اپنی حسرت کا اظہار کیسے کیتا ہے ایک مات میں ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے شیر جناب دیدت کا چاہے اپنی بہت رنس فرمانا ہے کیوں اس کو نزنجیر کے زخموں سے سجاؤں کیا بات ہے جناب شکریہ بہت مہربانی غمخوار کا خط ہے یہ خط غم سرور میں بھیجن گرفتار کا خط ہے شیر سونا جناب کیوں اس کو نزنجیر کے زخموں سے سجاؤں کیوں اس کو نزنجیر کے زخموں
یہ خط ہمیں سرور میں گرفتار کا خط ہے، کیوں اس کو نہ زنجیر کے زخموں سے سجاؤں، وہ جان لے یہ وقت کے مختار کا خط ہے، وہ جان لے یہ وقت کے مختار کا خط ہے۔ اللہ شیخ جناب کی در چاہ رہے ہیں، آپ نے آپ کو مولا دی بارگاہ نظران حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ اگلی بار میں کلی کی دیئے ہے جی میں صبح بھیج دوں اس بار میں خط میں، توجہ کرنی ہے جناب، توجہ کرنی ہے، بار بار اس کریں میں کیتی تک شروع کی دیئے توجہ نہ سے اس بات ہمارے ہے جی میں صبح بھیج دوں اس بار میں خط میں، ہے جی میں صبح بھیج دوں اس بار میں خط میں، تمہار کا خط ہے، وہ جان لے میری عقیدت اظہار ہے، تو جو اگلا شیخ سوال کون ہے، آپ نے آپ کو مولا دی بارگاہ نظرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اگلا شیخ سوال جناب ہے یہ بھی ارادہ کہ رکھوں آنکھیں میں اس میں، عقیدت اظہار سوال ہے، شیخ جناب کی حسین سوال جناب چاہ رہے ہیں یہ بھی ارادہ کہ رکھوں آنکھیں میں اس میں، کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں، اگلا عقیدت اظہار کے عقیدے تو جو نقشِ سوال مانے اس بار میں عشقوں سے ہی لکھوں گا ریزہ، شکریہ، غمخوار کا خط ہے، گرفتار کا خط ہے، مختار کا خط ہے، میشہ بن تمار کا خط ہے، طالب دیدار کا خط ہے، شیخ جناب کی درگاہ چاہ بڑی وطن آسمان مانے اس بار میں عشقوں سے ہی لکھوں گا ریزہ، اس بار میں عشقوں سے ہی لکھوں گا ریزہ، اس بار میں عشقوں سے ہی لکھوں گا ریزہ، اس بار میں عشقوں سے ہی لکھوں گا ریزہ، شو جان مولا کے خزانہ کا خط شروع کی ہے ہن جناب کی نظر کرنا چاہتا ٹھیک ہے، طالب دیدار کا خط ہے، میشہ میں تمار کا خط ہے، وقت کے مختار کا خط ہے، پڑھو شیخ کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں، شیخ جناب کی نظر کرنا چاہے کوئی اور کرنس ماروں نے قاضی کا علم خط کے لفافے پہ بنا، کل ایمان نعرہ حیدری
اس قصیدے کا حاصل ایک قصیدہ ہے جہاں کی حسین سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کوئی توجہ نہیں کوئی تشریح نہیں خطہ پیٹرن سن لیں تو جو سے اس باتوں میں میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں میں کراچی کو ساڑھے مہمان اور کافی تعریفیں میں نے سنی ہے یقیناً محسوس کرے سے تو ایک قصیدہ انہوں نے بیٹھ کے چونکہ کراچی کا لینے اللہ تعالیٰ کے اور ادب میرا تعلق ہے تو میں نے ایک قصیدے کی سمجھ ہی نہیں آئی شاید کون سمجھ آ رہے تو تسی بنواد جیسے بیس لگے مطلب ٹھیک ہے میں کہا کہ اس کی شاید داد ہے ٹھیک تو پتہ نہیں کہ موقع واسطے میں رکھے آئی قصیدہ کہ سرکار مشکل ہے کہ یہ قصیدہ یہاں کی نظر کر دیں بہت قیمتی قصیدہ ہے میں یقین کروں کہ کسی موقع واسطے رکھے ہے لیکن سردار میں بڑے بوائے کہ میں جناب میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں بہت قیمتی قصیدہ ہے چلو میں سمائنا بہت سی آپ نے نظر کر رہا ہے ایک سوال کرنا ہے شاید
تو جنہ سمان موڑے رکھے کب جائے گی لیکن تلاوت کٹ نہ پائے گی رکھے کب جائے گی لیکن تلاوت کٹ نہ پائے گی گلے پیشان پیغمبر کا بوسہ گلے پیشان نے پیغمبر کا بوسہ باندھ رکھا ہے گلے پیشان نے پیغمبر کا بوسہ باندھ رکھا ہے پورا قصیدہ نہیں پڑھتا ایک شعر اور پڑھ کے جناب کو اجازت چاہ رہے ہیں گلے پیشان نے پیغمبر کا بوسہ باندھ رکھا ہے انتہائی قیمتی شعر بغیر توضیح و تشریح جناب کو نظر کرنا چاہ رہے ہیں شاعر نے ایک زاویہ چینج کی ہے تو جناب سے اسمان مولانا نے کمانے لے کر